شور تو پہلے ہی مچ گیا تھا کچھ 2-4 ماہ پہلے کہ 27ویں ترمیم آئے گی 27ویں ترمیم آئے گی. اس سے ڈرایا کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ جب یہ سامنے آئی ہے تو اس میں تو خوف زدہ ہونے والی کوئی شک ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک وہ چیز سامنے نہ ہو تو اس کا ایسا ہی ہے، وہ ہوا ایسے ہی سب نے کھڑا کیا ہوا تھا. اور میرا تو خیال ہی نہیں ہے کہ اس پہ بات بھی ہونی چاہیے تھی. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں حکومتی کچھ ہمارے جو وزراء ہیں یا ہمارے نمائندے ہیں، انہیں بھی جب تک ان کے پاس مسودہ ہی نہیں تھا، جب تک بات نہیں تھی، اس پہ بات اس طرح سے ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. یہ جب بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد سامنے آئی، پھر اس کے بعد منسٹر صاحب نے جب بات کر دی، تو اب چیزیں ساری کھل کے سامنے آ گئی. اور مجھے تو اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے کہ حالانکہ جو اس میں بحث جس پہ ہونے والی بات تھی، اس ایک بات پہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہ دوسری تھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی، وہ منصوبہ بندی پہ بات ہو رہی تھی، اور یا 18ویں ترمیم کے کچھ. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کا جس طرح سے میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ ہر دور کے اندر جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان حالات کے اندر، اپنے ملک کے حالات کے اندر آپ کو، اور اگر NFC ایوارڈ اگر اس کے ہو جاتا، اب میرے خیال 2005 کے بعد شاید یا 2009 کے بعد وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اندر دیکھیں صوبے اس وقت صوبوں کے پاس ہے سب کچھ، مرکز جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کے حالات نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے اگر ہمیں کچھ ترامیم کر کے جو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنے دفاع کو خاص طور پہ اس وقت جو آج ضرورت ہے، آج آپ کے دفاع کی وہ پرانی باتیں نہیں ہیں. آج وہ ٹینک اور وہ باقی چیزوں نہیں، ہم چونکہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ جب کیچڑ میں یا گارے میں گڈ پھنس جائے نا تو اس وقت ایمرجنسی کے لیے طاقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ زور مارنا پڑتا ہے. اب سچویشن مجھے لگتا ہے وہاں آ گئی ہے کہ جو طاقتور حلقہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی اختیار، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن کے تحت کوئی آئینی طور پہ دینا پڑے گا تاکہ دنیا جو ہے وہ جاگہ سائی کی بجائے ہمیں اپریشیٹ کرے. دیکھیے جو صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ یہاں پہ پچھلے 50 سال سے اور خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ زبان زد عام ہے کہ لوگ ایک ادارے کی طرف بات، کوئی بھی کام ہے اور ہر یہاں پہ وہ منسٹر ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، ہر حکومت وہ یہ کہہ کے نکل جاتی جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. جو بندہ ناکام ہوتا ہے وہ بات کن پہ ڈال دیتا ہے؟ ان پہ ڈالتا ہے. اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو کیوں نہ ان کا وہ رول جو ہے اس کو ایک آئینی شکل ڈیفائن کر دیا جائے. اور بلکہ اگر وہ ویسے ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس طرح سے تو ذمہ داری وہ کھول کے آ گئی نا، پھر تو کرنا ہے. تو انہوں نے جو ان کا کام تھا، انہوں نے ایک کام جو جن کا ہے وہ کر کے دکھایا. اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کے اندر آپ کی جو عزت افزائی ہوئی ہے دنیا کے اندر آپ کو مانا جا رہا ہے، تو وہ اپنے کام میں پورے ہیں. تو وہ باقی کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے ادارے جو ہیں ان کے انڈر چل رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے بڑی تنقید ہوتی ہے ان کے کاموں کے، ریئل اسٹیٹ پہ ہوتی ہے، باقی چیزوں پہ ہوتی ہے، ان کے کھاد کے ہیں، باقی چیز جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کام ہیں وہ مجھے بتائیں کہ باقیوں سے بہتر نہیں. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ہے. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک ادارہ وہ اس قابل ہے اور اتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری جتنی فوج ہے، تو اگر وہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے اگر ان کو کوئی کام اور بھی جو ہے نا وہ ساتھ رول ملتا ہے تو وہ کرنا چاہیے.